اب آیا جناب مختار کا زمانہ. جناب مختار نے قاتلین ابا عبداللہ کو کھڑا کیا اور ایک ایک سے پوچھا، بتا تو نے کربلا میں کون سا ظلم کیا تھا؟ کسی نے کہا مختار میں نے حسین کے خیموں کو آگ لگائی. کسی نے کہا مختار میں نے 4 سالہ بچی کے کانوں سے در چھینے. کسی نے کہا مختار میں نے بچے کو تماچا مارا. کسی نے کہا مختار میں نے حسین کے بدن کو لوٹا. کہتے مختار کے دربار میں مصائب کا کوہرام بپا تھا. یہ ظلم بتاتے تھے لوگ آہو بکا کر کے روتے تھے. دوسرے سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میں نے حسین کا کرتا لوٹا. مختار میں نے حسین کا کمر بند لوٹا. مختار میں ابا عبداللہ کی زرہ لے کر چلا گیا. کہتے آخر میں کھڑا تھا سر جھکائے. جناب مختار نے کہا تو نے کیا کیا؟ کہ مختار مجھ سے نہ پوچھو، میں نے وہ ظلم کیا ہے میں بتا بھی نہیں سکتا. کہا لئی بتا تو صحیح تو نے کیا کیا؟ کہ مختار میں جب حسین کے بدن پہ پہنچا نا تو سب کچھ لٹ چکا تھا. کوئی قمیص لے کر چلا گیا، کوئی زرہ لے کر چلا گیا، کوئی کمر بند لے کر چلا گیا. مختار میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑ گئی. اب مولا حسین شہید ہو چکے ہیں. بندہ جب شہید ہو جاتا ہے نا تو بدن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. کہ مختار میں نے کہا میں کیا لوٹوں، بدن پہ تو کچھ بھی نہیں تھا. میری نگاہ کہاں پڑی؟ انگوٹھی پہ پڑی. مختار میں نے بڑی کوشش کی کہ انگوٹھی حسین کی انگلی سے اتاروں لیکن نہیں اتری. مختار بڑی کوشش کی تو مختار نے کہا نہیں پھر تو نے کیا کیا؟ کہتے مختار میں نے خنجر نکالا اور حسین کی انگلی کو کاٹا. آپ سن کے رو رہے ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا 4 سالہ بچی نے بابا کا یہ بدن دیکھا کیسے ہو. بار بار بی بی زینب آتی تھی کہتی تھی انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ ایک بہن جو 50 سال حسین کے ساتھ رہی کہتی بی بی زینب پہچان نہ سکی یہ میرا حسین ہے. کہ مختار میں نے حسین کی انگلی کو کاٹا. یہاں تک تو آپ سب نے سنا ہوگا. یہاں میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اس لعین نے کہا مختار میں نے حسین کی انگلی کو کاٹا. مولا فرماتے ہیں یہ وہی تھا جسے بابا نے اونٹ سے اتار کر اپنے گھٹنے پہ سر رکھ کے پانی پلایا تھا. ایک طرف نور ہی نور ہے، دوسری طرف ظلمت ہی ظلمت ہے. کہ ابن زیاد قیدی بیویوں کو سامنے کھڑا کیا ہوا ہے اور بڑا سفرہ لگایا ہوا ہے. روزہ رکھتے ہو نا تو مستحب ہے روزے دار کے سامنے کھانا نہ کھاؤ، روزے دار کے سامنے پانی نہ پیو. کتنے دنوں سے ان بچوں نے کچھ نہیں کھایا. یہ لعین بچیوں کے سامنے کھانا کھا رہا تھا اور کٹے ہوئے سر اس کے سامنے پڑے ہوئے تھے. شمر سے پوچھتا گیا بتا یہ کس کا سر ہے؟ کہا کہ یہ حسین کا بھائی تھا عباس، اس کا سر ہے. پھر ایک لقمہ چبایا کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہ حسین کا بھتیجا تھا قاسم، یہ اس کا سر ہے. پھر کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہ یہ اونو محمد حسین کے بھانجے ہیں ان کا سر ہے. کہتے لقمے چباتا رہا، کھانا کھاتا رہا. اچانک اس کی نگاہ ایک سر پہ پڑی اور ابن زیاد نے کھانا کھانا چھوڑ دیا. کافی دیر تک اس سر کو دیکھتا رہا. کہ شمر یہ تو بتا یہ چاند کا ٹکڑا اتنا خوبصورت جوان یہ کس کا سر ہے؟ کہ ابن زیاد حسین کا ایک بیٹا تھا نام تھا علی اکبر. کہا یہ اس کا سر ہے. کہتے لئی نے کھانا چھوڑ دیا. کہ شمر واللہ اگر پتا ہوتا ایسا بیٹا ہے میں کبھی نہ کہتا کہ حسین کا سر قلم کرو، میں تجھے مارنے کا حکم ہی نہ دیتا. کہ امیر کیا مطلب حسین کو زندہ چھوڑ دیتے؟ کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں جس کا ایسا بیٹا ہو اور حسین کٹا ہوا سر دیکھتے خود ہی تڑپ تڑپ کے مر جاتے. حسین کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اب مجھے نہیں پتا زینب کبریٰ نے یہ سفر کوفے سے شام تک کیسے طے کیا. بار بار اس کٹے ہوئے سے یہ وہ جوان تھا جسے زینب نے اپنے ہاتھوں میں پال پوس کے بڑا کیا تھا.
دلوں کو کربلا لے جائیں۔ امام ہادی کی روایت ہے ان مومنوں کے لیے، فرمایا جب کربلا جاؤ ایک سلام امام حسین کو کرو، زیارت امام حسین پڑھو، اور خصوصاً ایک زیارت علی اکبر پڑھا کرو۔ میرے استاد کہتے تھے کہ ایک طواف ذریعہ حسین کا کرتا تھا، حبیب ابن مظاہر کی قبر پھر جاتا تھا، خصوصی زیارت پڑھتا تھا حضرت علی اکبر کی۔ وہ حال کیا، وہ ظلم کیا حسین کے اس بیٹے پر، اس کی وجہ ہے امام حسین خصوصاً کسی کے فضائل نہیں پڑھے کربلا میں، لیکن کہتے ہیں اکبر کے جانے سے پہلے حسین گئے اور ان کو بتایا کہ اکبر کی فضیلت کیا ہے، شان کیا۔ علماء فرماتے ہیں اس کے تو ایک تو صاحب شان و فضیلت تھے، دوسرا حسین چاہتے تھے کہ وہ سمجھیں کہ میرے بعد امام کون ہوگا، علی اکبر ہوگا، کہ جتنا بغض علی سے تھا وہ سارا علی اکبر پہ اتارا انہوں نے۔ وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور چار سلام جب دیتے ہو وعلی علی ابن الحسین، علماء فرماتے یہاں کثرت میں معیار یا مراد حضرت علی الاکبر ہے۔ دلوں کو کربلا لے جائیں۔